تو پاکستان کی سیاست میں اور خاص طور پہ بالخصوص کراچی کی سیاست کا بڑا نام ڈاکٹر فاروق ستار صاحب آج ہمارے شو کے مہمان ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. عید مبارک آپ کو. یا ویلکم. اور آپ کو بھی عید مبارک سب کو, اور تمام دیکھنے والوں کو, اور جہاں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں پوری دنیا میں ان سب کو. اور ظاہر ہے کہ ایک ایسا تہوار ہے کہ ہم تو جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں انہیں بھی بالکل شریک کرتے ہیں, خوشیوں میں شریک کرتے ہیں اور عید کی خوشیاں تقسیم کرتے ہیں اور انہیں بھی مبارکباد دیتے ہیں. پچھلی عید میں اور اس عید میں کتنا فرق ہے. دیکھیں آپ بھابھی کے ساتھ تشریف لائے تھے, اس دفعہ آپ اکیلے تشریف لائے, پھر حالات بھی کافی بدل گئے. ہاں, میرے خیال میں اس کی وجہ ہے نا کہ ہر غم کی شدت چھپائی جائے گی. ہر غم کی شدت چھپائی جائے گی. عید پھر عید ہے, آخر منائی جائے گی. کیا وہ بس دیکھیں نا, لوگ اگر چہرے ہنستے ہوئے اگر نظر بھی آئے نا عید میں, تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائیں کہ آل از ویل. یس, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک آپ سے سب جو ہے لوگوں کو اکثر گلا رہتا ہے کہ آپ تو ہر حکومت میں ہوتے ہیں, کبھی آپ لوگ اپوزیشن وفاق کی بات کریں اپوزیشن بینچز پر نہیں ہوتے ہیں, تو کبھی تھوڑا سا موڈ چینج ہو جائے, عوام کے حالات صحیح سے پتہ چل جائیں, تو کبھی اپوزیشن کا بھی رخ کر لیں. نہیں, میرے خیال میں اگر ایم کیو ایم کا جتنا بھی پارلیمان اور قومی اسمبلی میں جو مختلف ادوار ہیں, جو اس کا وقت گزرا ہے, اس میں آدھے سے زیادہ تو اپوزیشن میں ہی گزرا ہے. لیکن لوگوں نے ہمارا یہ ایک ویک پوائنٹ بنا لیا ہے. اور خاص طور سے ہاں, یہ نہیں کہ وہ یہ سوال یہی پوچھتے ہیں. اچھا, پھر ہم انہیں گنواتے ہیں کہ دیکھیں اس زمانے میں ہم اپوزیشن, یعنی نواز شریف صاحب کا اور شاہد خاقان عباسی کا جو پورا دور گزرا اس پہ ہم اپوزیشن میں تھے. اچھا, پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر 3.5-4 سال ساتھ تھے تو 1 سال اپوزیشن میں تھے. پھر صوبائی حکومت میں تو ہم شامل ہی نہیں تھے. یہ گزشتہ 15 سالوں میں تک ہم ساتھ تھے ہی نہیں. دوست آپ کی پارٹی کے علاوہ دیگر جماعتوں سے کون دوست ہے؟ میاں محمد نواز شریف یا شہباز شریف میں سے دوستی کس سے زیادہ ہے؟ میرے خیال میں ذاتی طور پر تو میرے ان دونوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں, کیونکہ ایک وقت تھا کہ نواز شریف صاحب میرے دائیں کمرے میں تھے اور شہباز شریف میرے بائیں کمرے میں تھے. جب مشرف صاحب کے زمانے میں ہم سب اکٹھی قلعے میں تھے, تو وہ جو بڑے کمرے تھے, جب ہمارے مقدمے اور ٹرائل شروع ہو گئے تھے تو میں ان کے بیانات بنا کے دیتا تھا. اچھا, ہاں, میری پارٹی بظاہر نہیں باقاعدہ مشرف صاحب کی الائی تھی شروع سے, اور میں مشرف صاحب کے خلاف جو بیانات تھے تند و تیز قسم کے, جب وہ کورٹ میں جا کر دے دیتے کسی ترمیم کے بغیر, میں بیان بنا کر کسی ترمیم کے بغیر. ان کے نیریٹو کے پیچھے آپ کا بھی ہاتھ ہے. کس کے؟ ان کے بیانیے کے پیچھے آپ کا بھی ہاتھ ہے. دیکھیے, بیانیہ ان کا ہوتا تھا, میری تحریر ہوتی تھی. یہ آج بات میں نے نکلوا لی ہے. میں اس کو اس طرح نکھار دیتا تھا. الحمدللہ وہ خود کہتے تھے کہ بھائی بیان بنانے ہو تو ایم کیو ایم والوں سے بنوائے جائیں, کوئی بات کہنی ہو اس طرح ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. تو یہ بہت سارے. اچھا, یہ آپ کو پتہ ہے یہ اور جو ایف آئی آر کاٹنے والے ان کو بھی ہوا نہ لگے, تو بہت سی ایف آئی آر سے بھی. تو آج آپ نے سارے راز کیسے کھول دیے؟ میں نے اس لیے کھول دیے کہ ان کو اپنا وہ تیز کرنا چاہیے, اسیسمنٹ کا جو لیول ہے, اور انہیں اگر کوئی ایسی بات ہے جو قابل گرفت ہے. پچھلی عید کی ہم بات کر رہے تھے, اس وقت حکومت بھی نہیں تھی, اقتدار بھی نہیں تھا. اس دفعہ چیزیں چینج ہیں, اس چینج کا کیا امپیکٹ ہوا اور ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں اس مشکلات بڑھ گئی ہیں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ذمہ داری بڑھ گئی, آپ نے الیکشن جیت لیا, اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے مسائل آپ حل کریں. بھائی ہم نے کہا ہم نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا, اور نمبر 1 جماعت پیپلز پارٹی زبردستی ہے, نمبر 2 جماعت اسلامی ہے, نمبر 3 پی ٹی آئی ہے. تو پہلے تو پانی, نکاسیاب, کچرے کا حساب آپ ان سے لیں. ہاں, ہم ان کے اوپر انفلوئنس ڈالیں گے. لیکن ایک ذمہ داری آپ پہ سے ہٹ گئی, وہ کھالوں والی. جی, کھالوں والی ذمہ داری تو ہٹ گئی ہے. کھالوں والی ذمہ داری تو ہم نے خود اس سے دستبردار ہوئے. جب لندن سے ایم کیو میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا, ہم الگ ہوئے, تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ کھالوں کا بوجھ اتار دیا. تو یہ باقی بوجھ تھا, دیکھیں بوجھ تھا نا, کہ کھایا نہ پیا گلاس تھوڑا بھرا نہیں تو والی بات تھی نا. اچھا, پھر یہ کہ چند لوگ وہ کھالے چھیننے کا کام کریں اور پوری پارٹی بدنام ہو جائے. مجھے یہ بتائیں, کھابے میں کھانے شانے میں کیا چیزیں سب سے زیادہ پسند ہوتی, خاص طور پر اس عید کے موقع پر, بقرعید کے موقع پر؟ دیکھیں, میں تو ویسے بھی بھنڈی کا رسیا ہوں. اچھا, دال چاول مرغوب غذا ہے میری. اوکے, یہ بس کھا لیا. زرداری صاحب سے کافی مشترکہ ہے آپ کی چوائس, کافی ملتی جلتی ہے زرداری صاحب سے.
بس یہی چوائس ملتی جلتی باقی تو ساری الگ چوائسیز ہے. تو خیر یعنی آپ گوشت خور نہیں ہیں, گوشت خور نہیں ہیں, لیکن سی فوڈ چلتا ہے. سی فوڈ کی تو کیا ہی بات پرانز ہے یا فش ہے کسی بھی. لیکن جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں, یہ تو ایک قربانی. مجھے تو ایز اے MNA مجھے جانا پڑا تھا سرجانی ٹاؤن ناردرن بائی پاس کے ساتھ, جب وہ لگی تھی دوسرا سال ہے مویشی منڈی, تو وہاں جانا پڑتا ہے, وہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات ہیں یا نہیں ہیں. پنجاب سے, بلوچستان سے, KPK سے بھی لوگ آتے ہیں اور اپنے وہ لگاتے ہیں اسٹال, تو ان کو تھوڑا ہمت اور حوصلہ دینا. لیکن پھر مجھے یہ شکایت رہی کہ یہ جو ٹک ٹاکر یوٹیوبر پھر ہمارے جانے سے جب مویشی منڈی کی بھی ویلیو بڑھ گئی تو وہاں بڑا مہنگا جانا. آپ کو تو ویسے ہی رعایت مل جاتی ہوگی نہیں؟ ایسا دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ رعایت دیں گے. میں نے کہا تھا پھر میں اس منڈی سے نہیں خریدوں گا جانور, میں کہیں اور سے لوں گا. لیکن یہ فائدہ نہیں ہے نا کہ میں لے لوں دوسروں کا آپ اسی قیمت میں دیں. میں نے کہا کہ یار کوشش کیجیے گا جب چاند نظر آ جائے تو پھر آپ اپنی قیمتوں کو کم کریں, مطلب اور ایک مناسب پروفٹ لیں تاکہ لوگ افورڈ کر سکیں. تو ادروائز فائدہ بہت زیادہ نہیں سنا, میرا یہ شپا رہ گیا, تو میں ملوں گا تو ان سے شکایت کروں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. بڑی منفیت بخش گفتگو رہی, اور خاص طور پر عید کو آپ نے 4 چاند لگائے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ.